خوش آمدید. میں مسعود راجہ بول رہا ہوں اور میرے اس اردو چینل پر آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. آج کچھ گفتگو کروں گا سائفر کے بارے میں، جو کہ حالیہ پچھلے ہفتے ایک امریکی جریدے میں جس کا متن پبلش ہوا ہے، اور چند خیالات اس کے اوپر جو میرے ہیں. اب ظاہر ہے مجھے یہ علم نہیں ہے کہ اس کو کس نے لیک کیا اور کیا کہ جو متن لیک اور پبلش ہوا ہے کیا وہ اصلی متن ہے سائفر کا، لیکن اس کے اثرات پاکستان کے اوپر کیا ہو سکتے ہیں، خاص کر کے پاکستان کی جو بین الاقوامی فارن پالیسی ہے اس کے اوپر. اب سب سے پہلے سائفر چیز کیا ہے؟ ابھی سائفر کا اگر آپ ترجمہ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ کوڈ. اور سائفر جو ہیں یہ ڈپلومیٹک خطوط ہوتے ہیں جو کوئی بھی سفیر جب اس کی کسی اور سے ملاقات ہوتی ہے جس ملک میں وہ سفیر ہے یا ڈپلومیٹ ہیں، اگر اس ملک کے ڈپلومیٹس کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے تو اس کی رپورٹ جو ہے کوڈز میں لکھ کے وہ سفیر محکمہ خارجہ کو پہنچاتا ہے، اور وہاں سے پھر محکمہ خارجہ اس کو ڈی کوڈ کرتا ہے، اور جو بھی حکومت میں اعلیٰ عہدیدار ہوتے ہیں، وزیر اعظم ہو گیا یا اس کی کابینہ ہو گئی، ان کو وہ دیا جاتا ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کس کس ملک میں کون کیا کہہ رہا ہے پاکستان کے بارے میں. اب یہ ٹاپ سیکرٹ انفارمیشن ہوتی ہے، اسی لیے اس کو کوڈ کر کے بھیجا جاتا ہے. اور دنیا کے بین الاقوامی جو نارمز ہیں ڈپلومیسی کے، اس میں ہمیشہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس طرح کی جو بھی انفارمیشن ہو اس کو سر عام نہ تو زیر بحث لایا جائے، نہ ہی اس کو کھلے عام بیان کیا جائے، کیونکہ وہ جو ہے وہ کرنے سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جس قوم میں آپ کے سفیر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے ڈپلومیٹ، اس کے لوگ آپ کے لوگوں کے ساتھ کھل کر گفتگو نہیں کریں گے، اور یہ گفتگو ویسے بھی آف دا ریکارڈ ہوتی ہے. اب یہ جو سائفر کی کہانی تھی یہ بہت پہلے شروع ہوئی جب عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہوا، تو اس وقت یہ سب سے پہلے سائفر میں یہ کہا گیا کہ یہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہے کہ امریکہ نے ہماری حکومت ہٹانے کی کوشش کی. بعد میں پھر وہ اس سے پھر گئے اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نہیں، امریکہ نے ہماری حکومت نہیں گرائی بلکہ جنرل باجوہ صاحب نے گرائی. بہرحال جو بھی عمران خان کے اس کے اوپر بیانات ہوں یا ان کے جو پیروکار اور فالورز ہیں ان کی جو بھی اس کے اوپر رائے ہو، اس کے بارے میں میری کوئی ذاتی رائے نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ اس نظریے سے اس کے اوپر یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو سائفر کا متن ہے جو میں نے پڑھا بھی ہے، وہ یہ ملاقات اس وقت ہوئی جب امریکہ جو ہے وہ کوشش کر رہا تھا ایک گرینڈ الائنس بنانے کی روس کے خلاف، کیونکہ روس نے یوکرین پر حملہ کیا تھا. اب پاور پالیٹکس میں جب اس طرح کی الائنسز بنتی ہیں، کچھ ملک آپ کے ساتھ پہلے سے شامل ہوتے ہیں، کچھ کو آپ کوئی نہ کوئی انسینٹیو دے دیتے ہیں، اور کچھ کو آپ بتاتے ہیں کہ دیکھو تم ہمارے خلاف جا رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. اور کیونکہ یہ پرائیویٹ ملاقات تھی تو اس میں کھلے عام یہ بتایا جا رہا تھا. اب جو بائیڈن انتظامیہ ہے وہ پہلے ہی سے عمران خان کی حکومت اور پاکستان کے خلاف ان کے احساسات خلاف ہو گئے تھے. وہ اس لیے کہ جب طالبان کی فتح ہوئی اور پاکستان میں نعرے لگے کہ امریکہ ہار گیا ہے، وہ صرف یہ نہیں تھا کہ امریکہ ہار گیا ہے، کیونکہ وہ بائیڈن کا بہت بڑا ڈیسیژن تھا کہ اپنی فورسز کو پل آؤٹ کرنا اس امید پہ کہ افغان جو آرمی انہوں نے ٹرین کی تھی وہ اپنے ملک کا دفاع کر سکے گی طالبان کے خلاف. تو ایک قسم سے بائیڈن کے لیے وہ بہت بڑا پالیسی فیلئر تھا.
اور جب اس نے یہ دیکھا کہ پاکستانی حکومت بھی اور پھر عوام بھی بہت خوش ہیں طالبان کی واپسی پہ، تو ظاہر ہے اس وقت کی جو حکومت تھی اس کے ساتھ اس کے تعلقات لیوک وارم ہو گئے۔ اب جو بحث ہو رہی ہے اس سائفر میں وہ یہ ہو رہی ہے کہ جو ہمارا وہ سفیر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا یہ کیا اب ہمیشہ سے جو ہے پاکستان کی قربانیوں کے باوجود امریکہ جو ہے ہمارے خلاف ہو گیا ہے، اور دوسرا ڈپلومیٹ امریکن ڈپلومیٹ کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں، وہ راستہ دکھا رہا ہے کہ شاید جب یہ حکومت بدلی ہوتی ہے کوئی اور آتی ہے، وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ کے جو روابط ہیں پاکستان کے ساتھ وہ فکس نہیں ہو گئے، وہ بدلی بھی ہو سکتے ہیں جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے۔ یہ وہاں پہ نئی حکومت کے بارے میں ذکر ہے، اور یہ تمام ممالک کرتے ہیں۔ جب ٹرمپ یہاں پہ صدر تھا تو یورپین یونین کے کتنے لیڈرز جو ہیں وہ کھلے عام یہی کہتے تھے کہ یہ 4 سال کے لیے امریکہ کے ساتھ ہمارے مسائل ہیں، وی ول ویٹ وین دا نیو گورنمنٹ کمز، کیونکہ امید ان کی یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک مختلف گورنمنٹ آتی ہے، ان کا ایٹیچیوڈ مختلف ہوتا ہے تو ان کے ساتھ روابط بھی مختلف ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اس کانٹیکسٹ میں گفتگو تھی اور سیکرٹ گفتگو تھی۔ اب اس کو سب سے پہلے تو اس کو بیانیہ بنانا پاکستان کے لیے کیوں نقصان دہ تھا؟ وہ یہ تھا کہ شروع میں جب عمران خان صاحب نے تقریریں شروع کی کہ وہ اینٹی امریکنزم کا بیانیہ تھا۔ اب ہمارے لوگوں کو شاید یہ چیز معلوم نہیں، لیکن امریکہ میں سپٹمبر 11 کے بعد ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز، پریس اور حکومت ہمیشہ دنیا میں اس چیز پہ نظر رکھتی ہے کہ کہاں کہاں پر کون اینٹی امریکنزم کو بڑھا رہا ہے اور اس کی سیاست کر رہا ہے، کیونکہ ان کو یہ علم ہے کہ جہاں بھی اس طرح کی سیاست ہوگی تو لوگ امریکہ سے نفرت کریں گے، اور اگر وہ امریکہ سے نفرت کریں گے تو اس طرح کی دہشت گردی کے واقعات امریکہ میں ہوں گے، تو دے آر ویری سینسٹیو ٹو دیٹ۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب عمران خان اور ان کے حواریوں کو یہ پتہ چلا کہ یار نہیں آتے غلط ہے، یہ تو ہمیں بعد میں مسئلہ ہو جائے گا، تو انہوں نے یو ٹرن لیا۔ لیکن امریکہ کے نقطۂ نظر سے جو نقصان انہوں نے کرنا تھا وہ کر دیا پاکستان کی فارن پالیسی کو۔ اب دوسرا بڑا نقصان اس سائفر کا یہ ہے کہ جب یہ متن پبلش ہو گیا تو تمام جو فارن پالیسی کے ہمارے جو فورمز ہیں اس میں پاکستان ناقابل اعتماد ملک بن گیا، ایک ایسا ملک بن گیا جس کے سفیروں سے یا ڈپلومیٹ سے کوئی بھی ڈپلومیٹ پرائیویٹ بات چیت کرنے سے انحراف کرے گا، ان کی کوشش ہوگی کہ وہ نہ کریں، کیونکہ ان کو یہ یقین نہیں ہے کہ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ پرائیویٹ رہے گی، وہ سیاسی طور پہ استعمال نہیں ہوگی۔ تو آپ کے جو بیک چینلز ہیں اس میں بہت بڑا فریکچر آ گیا، اور زیادہ تر جو بین الاقوامی تعلقات اور فارن پالیسی کے جو بھی معاملات طے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر بیک چینلز میں ہوتے ہیں، اور وہ ہوتا ہے اعتماد کے اوپر۔ اب میں نے دیکھا ہے پاکستانی سوشل میڈیا میں بھی، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پہ بھی، کہ سب لوگ اس کو یہ لمیٹڈ کانسیپٹ سے دیکھ رہے ہیں کہ او دیکھو عمران خان دی گل پروو ہو گئی، وچ از ناٹ پرووڈ، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کا نقصان پاکستان کو کیا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اگر عمران خان کا تھوڑا سا فائدہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہے یہ کہ اس کی جو فارن پالیسی ہے اس پہ یہ سالوں تک اثر انداز ہوگا۔ تو میرے خیال سے تو سائفر کو پڑھنے کے بعد تو میرا نظریہ تو یہی ہے کہ یہ وارننگ تھی کہ آپ روس کے ساتھ شامل ہو رہے ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم کولیشن بنا رہے ہیں آپ اپنے آپ کو اس کی مخالفت میں شو کر رہے ہو، اور اگر آپ وہ یہ کر رہے ہیں تو آپ کے اور امریکہ کے تعلقات بہتر نہیں رہیں گے، خراب ہوں گے۔ اور بے شک اگر زبان غلط بھی تھی جس کے اوپر پاکستان نے اعتراضات بھی بھیج دیے، لیکن وہ سب پرائیویٹ چینلز پہ میں ہوا، پبلک ڈیبیٹ سے نہیں ہوا، اور وہ اہمیت ہے اس سائفر
کو نظر میں رکھنے کی کہ یہ جو چینلز ہوتے ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے تمام قوموں کو اور یہ پرائیویٹ ہوتے ہیں، لیکن کسی بھی طرح اس سائفر سے یہ پروو نہیں ہوتا کہ جو ہے امریکی ڈپلومیٹ نے کہا کہ نہیں اسی انہوں بدلی کر کے نئی حکومت لے کے آؤں گے۔ اب جب یہ دوبارہ پبلش ہو گیا اور یہ قصہ دوبارہ سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ اس کی بحث ہونی شروع ہو گئی ہے، تو اب یہ دوبارہ یہ باب جو ہے کھل گیا ہے امریکہ پاکستان کے تعلقات میں۔ اب اس میں ایک اور لیئر ایڈ ہو گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ کس نے لیک کیا اور کیوں لیک کیا، اور کیا یہ امریکہ کو امبیرس کرنے کے لیے لیک کیا گیا یا پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے لیک کیا گیا۔ تو اب اس میں کیا ہوا کہ ایک چیز جو پہلے شاید سائٹ پہ چلی گئی تھی وہ پھر منظر عام پہ آ گئی ہے۔ اس میں اب سوالات امریکہ میں بھی ہو رہے ہیں، پریس میں بھی، حکومت سے بھی، اور سوشل میڈیا پہ بھی اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اوورآل دیکھنا کیا ہے ہم نے، یہ میں ہمیشہ سے یہی کہتا ہوں، میری کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ کوئی وابستگی نہیں ہے، نہ ہی کوئی وفاداری ہے، کہ کیا ہم اس طرح کی سیاست کے متحمل ہو سکتے ہیں جس میں ہم ذاتی انا کے لیے یا ایک شخصی قیادت کے لیے ملک کا مفاد داؤ پہ لگا دیں؟ کیا ہم اس طرح کی سیاست کے متحمل ہو سکتے ہیں جس میں پاکستان کے اپنے لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ان کا لیڈر اچھا ہے یا کرپٹ نہیں ہے یا تکڑا ہے، اس چیز کے ثبوت دیتے رہیں کہ پاکستان جو ہے وہ انٹالرنٹ ملک ہے، اس میں تباہی ہو گئی ہے، اس کو صرف ایک شخص بچا سکتا ہے؟ تو کیا عمران خان کو بچانے کے لیے یا ان کی قائدانہ صلاحیتوں کو اور اجاگر کرنے کے لیے کیا یہ جائز ہے کہ آپ پاکستان کا نام بدنام کریں، پاکستان کے جو تعلقات ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ ان کو ٹھیس پہنچائیں اور پاکستان کو اور زیادہ متنازع بنائیں اور بدنام کریں؟ یہ چیز سوچنے کی ہے، اور سب کے لیے، پی ٹی آئی، پی ایم ایل این جو بھی ہیں، جیسے میں نے کہا میری کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے، تو صرف یہ بات کرنی تھی کہ یہ سائفر کا بیانیہ ہم سب کو پتہ ہے غلط تھا، جھوٹ پر مبنی تھا، لیکن اس کو لیک کر کے عمران خان کو شاید کچھ فائدہ ہو، لیکن پاکستان کا بین الاقوامی طور پہ بہت بڑا نقصان ہے یہ بطور ایک قوم کے، اور جو اعتماد ان کے ڈپلومیٹس پہ اور ان کے نظام پہ باقی ملکوں کے ڈپلومیٹس اور سیاسی قائدین کا ہے، اس کو بہت بڑا نقصان اس سے پہنچا ہے۔ اب باقی آپ کا فیصلہ ہے، آپ سوچ لیں کہ کیا پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ میرے خیال سے کوئی بھی ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو یہی کہنا تھا، بہت شکریہ، خوش رہیں، آباد رہیں، آزاد رہیں، خدا حافظ۔